यूरोपीय यूनियन के ब्रेग्जिट के लिए आला मुज़ाकरात कार मिशेल बार्नियर ने रवां हफ्ते को इंतहाई अहम करार दे दिया है। कहते हैं इस दौरान बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला के हवाले से अहम पेशरफ्त हो सकती है। तफसीलात आपको बताएं कि फ्रांसीसी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए बार्नियर ने कहा कि रवां हफ्ता बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे की हुकूमत और लेबर पार्टी के माबैन मुज़ाकरात का नतीजा सामने आ जाएगा। उन्होंने बरतानवी सियासतदानों से अपील की है कि वो यूरोप से इनखला पर जारी डेडलॉक को ख़त्म कर दें। दूसरी जानिब बरतानिया की लेबर पार्टी के खातून तर्जुमान ने हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया है। उनका ये भी कहना था कि मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने के लिए हुकूमत को मज़ीद लचक दिखाना होगी। मगरबी लंदन के इलाके हीस्टन में इस्तकबाल रमज़ान की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इस्लामी अहकामात और रोज़ेदारों के लिए एहतियाती तदाबीर बताई गई। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन नवान ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा कीजिए। लंदन के मुकामी हिस्टन प्राइमरी स्कूल में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट यूके की जानिब से इस्तकबाल रमज़ान तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में हाज़रीन को इस्लामी तालीमात की रोशनी में रमज़ानुल मुबारक की आफादियत से रोशनास करवाया गया। चेयरमैन अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट यूके अब्दुल रज़ाक साजिद का कहना था कि माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। फलाही इदारे की जानिब से जारी मुहिम हय्या अल फलाह के जरिए लोगों को नेकी की दावत देना, भलाई और इंसानियत की खदमत की जानिब राग़िब करना मकसूद है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का ये इवेंट है और हम लोगों में रमज़ान के हवाले में अवेयरनेस पैदा करेंगे और हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है हय्या अल फलाह और फलाह की तरफ, उसकी लोगों को बताएंगे कि हमारे प्रोजेक्ट की थीम क्या है, इसका मकसद क्या है। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को फलाह की तरफ बुलाएं, लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं, लोगों को इंसानी खिदमत की तरफ लोगों को दावत दें, ताकि सारे लोग मिलकर हम रमज़ान में लोग खिदमत भी करें और वो लोग जो दुखी इंसानियत है, जो बेबस लोग हैं, उनकी मिलजुल कर खिदमत करें। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट यूके टीम के मुस्तकिल मेंबरान रिजवाना लतीफ़, शमाइमा लतीफ़ और निसार अहमद का कहना था कि इस्तकबाल रमज़ान के इस प्रोग्राम का मकसद माह रमज़ान की अफादियत बारे अहले इस्लाम और बच्चों को आगाही फराहम करना और इंसानियत की खिदमत के जज्बे को उजागर करना है। हमारा आज का प्रोग्राम जो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने लंदन में अरेंज किया है, इसका मकसद यही है कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों में, बच्चों में ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक की अफादियत के बारे में बात कर सकें, इसको उजागर कर सकें कि ये ज़िंदगी की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है कि हम जहाँ तौबा इस्तग़फ़ार करें, इबादत में कसरत करें, वहीं पर हम इंसानियत की खिदमत का काम भी जारी रख सकें। आप जानते हैं कि रमज़ान की आमद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने रमज़ान फूड पैक और इफ्तार इन बैतुल मुक़द्दस का एक बड़ा नोबल प्रोजेक्ट शुरू किया है और उस प्रोजेक्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम अफ्रीका में, एशिया में और जो हमारे मुसलमान बहन भाई जो सीरिया में हैं, यमन में हैं और रेफ्यूजीज़ जो बर्मी रेफ्यूजीज़ हैं, उनके लिए हमने एक फैमिली फूड पैक का इंतज़ाम किया। और जो इफ्तार इन बैतुल मुक़द्दस है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो सहरी भी पेट भर के नहीं कर सकते, उनके लिए हम इफ्तार का बंदोबस्त करें। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्तक़बाल रमज़ान का प्रोग्राम हमने यहाँ पे मुनक़्क़िद किया और बहुत सक्सेसफुल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारे पास बहुत से हमारे कम्युनिटी के लोग आए और हम हमारी कम्युनिटी के लोगों से और इस रमज़ान में हमने ये कैंपेन लॉन्च की हय्या अल फलाह। और हय्या अल फलाह में हमने जैसे कि हय्या अल फलाह एक अज़ान का हिस्सा है और इसका मतलब है कि आओ भलाई की तरफ। तो हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने डोनर्स को कि जहाँ माशाल्लाह उन्होंने इतनी नेक डीड्स करनी है रमज़ान में। ज़ाहिर है हर एक की नीयत होती है कि रमज़ान में अच्छे काम करने हैं, नेकी कमाना है। तो उसी तरह से जब गरीबों और यतीमों को जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को याद करें और इंशाअल्लाह हम जो हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ये श्योरिटी दिलाते हैं कि हम अपना आपकी डोनेशन सही जगह पे पहुंचाएंगे। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट यूके अपनी जारी मुहिम हय्या अल फलाह से हासिल माली इमदाद आँखों के ऑपरेशन, सहरी व इफ्तार के दस्तरखान सजाने और मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुँचाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट यूके पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दुखी इंसानियत की खदमत के जज्बे से सरशार उनकी मदद में पेश है। स्पेन
اسپین میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں کوئی جماعت واضح اکثریت حاصل نہ کر سکی. سرکاری نتائج کے مطابق وزیر اعظم پیدرو سانچیز کی جماعت سوشلسٹ نے 123 نشستیں حاصل کر کے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. تفصیلات بارسلونا سے شاہد احمد شاہد کی رپورٹ میں. اسپین میں ہونے والے قومی اسمبلی کے انتخابات میں کامیابی کے بعد سوشلسٹ پارٹی کے کارکن پارٹی دفاتر کے باہر فتح کا جشن مناتے رہے. ان انتخابات میں سوشلسٹ پارٹی نے 123 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے. پارٹیدو پاپولر 66 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ سٹیزن پارٹی 57 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. پودیموس نے 42 نشستوں پہ کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ رائٹ کی اسلام اور امیگرینٹس کے خلاف سخت نظریات رکھنے والی جماعت واکس 24 نشستوں کے ساتھ پہلی مرتبہ پارلیمنٹ میں پہنچ گئی ہے. حکومت بنانے کے لیے 176 نشستوں کی ضرورت ہے. سوشلسٹ پارٹی اور پودیموس کے اتحاد کے بعد بھی حکومت سازی کے لیے مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہو پا رہی. یہی صورت رائٹ کی جماعتوں کے اتحاد کے بعد بھی بن رہی ہے. دوسری جانب دونوں پاکستانی نژاد امیدوار سوشلسٹ پارٹی سے محمد اقبال جبکہ سٹیزن پارٹی کے طاہر رفیع ان انتخابات میں بھی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین. پیرس میں پاکستان تحریک انصاف یورپین کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس کی میزبانی تحریک انصاف فرانس نے کی، جبکہ برطانیہ سمیت مختلف ممالک سے تحریک انصاف کے سینئر رہنما شریک ہوئے. تقریب کے مہمان خصوصی پارلیمانی سیکرٹری برائے خارجہ امور اندلیب عباسی تھی. راجہ حبیب کی رپورٹ. تحریک انصاف فرانس کے زیر اہتمام پیرس میں پارٹی کا یورپین کنونشن منعقد کیا گیا، جس میں اندلیب عباس نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. کنونشن کی صدارت پی ٹی آئی فرانس کے صدر ذوالفقار جتالہ نے کی، جبکہ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض یاسر قدیر نے سر انجام دیے. کنونشن میں شریک بیلجیم، ہالینڈ، اٹلی، یونان، سوئٹزرلینڈ، برطانیہ سمیت مختلف یورپی ممالک سے تحریک انصاف کے پارٹی عہدیداروں نے شرکت کی اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے تجاویز دیں. کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے اندلیب عباس نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کا حل ہماری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اور بہت جلد لوگ تبدیلی محسوس کریں گے. پی ٹی آئی یورپین کنونشن تھا، سارے یورپ سے سارے عہدیدار آئے ہوئے تھے، بہت جوشیلے تھے، کیونکہ انہوں نے نیا پاکستان میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور انہوں نے بہت زبردست آئیڈیاز دیے ایمبیسیز کو بہتر بنانے کے لیے، ٹورزم کو بہتر بنانے کے لیے، ہیلتھ ایجوکیشن میں. اور ایک ورکنگ کاؤنسل اب بنے گی جس کی انٹیگریشن ہوگی پاکستان میں جا کے ساری منسٹریز کے ساتھ کہ نیا پاکستان بننے میں وہ کنٹریبیوٹ کر سکے. شرکاء کا کہنا تھا کہ کنونشن سے جہاں یورپ میں مقیم تحریک انصاف کے کارکن ایک جگہ اکٹھے ہوئے، وہیں ان کے مسائل پر بھی اہم گفتگو ہوئی جس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے. کارکنوں نے عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار بھی کیا. آج پی ٹی آئی کے یورپین کنونشن سے یہ ثابت ہوا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دن بدن یورپ میں مقبول ترین جماعت بنتی جا رہی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو پی ٹی آئی پاکستان میں اور اوورسیز میں بھی لوگوں کی جو مسائل ہیں حل کرے گی اور ان شاء اللہ تعالیٰ آج کا جو اجلاس ہے اس کی جو ثمرات ہیں وہ عام عوام تک پہنچیں گے. ہم تمام جو ہمارے یورپین چیپٹرز کے ممبرز آج پیرس کنونشن میں شریک ہوئے ہیں، ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم عمران خان کے اوپر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، بلکہ آج کے اس کنونشن نے ثابت کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو گراف ہے وہ دن بدن اوپر کی طرف چل رہا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو بھی مسائل ہیں یہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کو ان کو حل کرنے کے لیے ہم اپنا پورا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے. پی ٹی آئی فرانس نے کنونشن کیا اور ماشاء اللہ سے وہ سب چیپٹر سے ملاقات بھی ہو گئی اور بڑے اچھے اچھے لوگوں نے آئیڈیاز دیے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو اندلیب صاحب آئی ہوئی ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ کہ وہ یہاں سے جو ہم نے سب نے اپنے اپنے آئیڈیاز دیے ہیں ان کو لے کے پاکستان ہماری آواز پہنچائیں گی اور اوورسیز کے لیے کچھ جو فروٹفل کچھ کریں گی. آج مطلب ایک نتیجے پر پہنچے ہیں، ایک نتیجے پر پہنچ کے یہ کانفرنس جو ہے ختم ہوئی ہے اور اس کا سہرا جو ہے پی ٹی آئی فرانس کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کانفرنس ارینج کی اور سب مہمانوں کو بلایا اور ماشاءاللہ ایک نتیجے پر پہنچے. اس کے لیے میں سب کو مبارکباد دیتی ہوں. تحریک انصاف فرانس کے زیر اہتمام جو آج یورپین کانفرنس کا جو اہتمام کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے یوم تاسیس بھی یہاں پر منایا گیا. ہم نے یہاں پر پی ٹی آئی ہالینڈ کو ریپرزینٹ کیا اور اس میں جو مین جو مقصد جو تھا پی ٹی آئی یورپین کانفرنس کا یہی تھا کہ تمام چیپٹرز جو ہیں یورپ کے وہ آپس میں مل بیٹھ کر اپنے پارٹی کے تنظیمی معاملات کے حوالے سے اپنا سارا ان پٹ دے سکیں اور وہ ماشاءاللہ سے سب نے یہاں پر اپنے اپنا فیڈ بیک دے دیا.
کیا ہے۔ ذوالفقار جتالہ نے کنونشن میں آنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا پارٹی کارکنوں کی تجاویز اندلیب عباس وزیر اعظم عمران خان تک پہنچائیں گی جس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ کنونشن کا مقصد صرف اور صرف پی ٹی آئی کو مضبوط کرنا، عمران خان کی پالیسیز کو، ان کے ویژن کو ہر پاکستانی تک پہنچانا ہے، اور الحمدللہ ہم نے بڑے ہی کامیاب طریقے کے ساتھ یہ منعقد کرتے ہوئے ایک ورکنگ کونسل جو ہے وہ وجود میں آئی ہے جو اوورسیز کے مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے اپنی قیادت تک پہنچائے گی اور کوشش کرے گی کہ ان کا بہترین حل حاصل کرتے ہوئے اوورسیز کی فیور کی جائے، کیونکہ انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ کنونشن کے موقع پر کارکنان کے خیالات سے ایسے لگا جیسے حکومت سے انہیں کافی امیدیں وابستہ ہیں۔ یہ امیدیں کس حد تک پوری ہوں گی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کیمرامین بابر مغل کے ہمراہ راجہ حبیب، 92 نیوز، پیرس، فرانس۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز کے اعزاز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے عشائی کا اہتمام کیا گیا جس میں جیالو کے علاوہ مشرق وسطی اور سعودی عرب کی مقامی قیادت نے شرکت کی۔ رپورٹ کریں گے ریاض سے عمیر علی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پیپلز پارٹی کی جانب سے پاکستانی سفیر کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان راجہ اعجاز کا کہنا تھا کہ سعودیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی پاکستان میں زر مبادلہ بھیج کر اور دیگر خدمات سر انجام دے کر ملک و قوم کی خدمت کو یقینی بنا رہی ہے۔ پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کی وزارت کے بدولت جائیدادوں پر قبضے کی شکایات میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے۔ اوورسیز پاکستانی کی پراپرٹی ہے پاکستان میں تو آبویسلی اس کا حق ہے کہ وہ اس کو سیف گارڈ کر سکے، اس کو رکھ سکے۔ اوورسیز پاکستانیز کی منسٹری جو ہے پاکستان میں وہ بڑی الائیو ہے اس ایشو پہ، اور ہمارے پاس یہاں پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا نہیں خیال ہے کہ زیادہ ہمیں اس طرح کی کوئی شکایتیں آتی ہیں، کسی زمانے میں شاید ہوں گی لیکن اب یہ کافی شکایتیں کم ہو گئی ہیں۔ میرے خیال میں ہر حکومت جو ہے وہ بالخصوص اس چیز پہ توجہ دیتی ہے اور ہر دور میں یہ توجہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تقریب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں محمد خالد رانا، احسن عباسی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں تمام سیاسی جماعتیں اپنی نظریاتی اختلافات سے بالاتر ہو کر رہتی ہیں۔ تمام پاکستانی پاک سعودی تعلقات کو فروغ دینے کے علاوہ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جب بھی پاکستان میں کوئی آفت آتی ہے، کوئی بھی کسی نے آواز دی ہوتی ہے تو ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم چل پڑتے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ یہ پاکستانی قوم کا ایک طرح امتیاز ہے، اور پاکستانی اوورسیز جو ہے وہ جتنا انٹرسٹ لیتا ہے پاکستان کی ترقی میں اور ان کی بھلائی میں، شاید میرا خیال وہاں کے رہنے والے ہو سکتا ہے وہ بھی کرتے ہوں، لیکن میرا خیال اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ چونکہ اپنے کنبوں سے بچھڑا ہوا ہے، اپنے دوستوں بھائیوں سے ایک ریت سے بچھڑا ہوا یہاں پہ رہ رہا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں شاید بہت زیادہ سوچ اور درد ہوتا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی اپنا کردار میرے خیال میں سعودی عرب میں تو مثالی کردار ہے۔ سعودی عرب کی ہر اینٹ میں پاکستانی کا خون موجود ہے اور یہ میرے خیال میں ہمیں اس بات کا احساس بھی ہے، لیکن پاکستانیوں کو جتنی یہاں پر جگہ اور مزید ملنی چاہیے یا جتنے راستے اور کھلنے چاہیے، شاید ابھی بہت گنجائش باقی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اپارچونیٹیز یہاں پر ہیں، مواقع ہیں، ٹھیک ہے حالات تھوڑے سے خراب ہو رہے ہیں اکنامیکلی خصوصی طور پر ایکسپیٹس کے لیے، لیکن جگہ ابھی بھی موجود ہے، اپارچونیٹیز ہیں، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اسے کیسے کیش کریں۔ پاکستان کی جو کمیونٹی خاص کر ریاض کے اندر یا ریاض ریجن کے اندر جتنے بھی جو لوگ ہیں، چاہے جس بھی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے، یہاں پر وہ سارے مل جل کر رہتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، فیڈریشن آف پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ تقریب سے وسیم ساجد، یونس ابو غالب، عدیل رانا اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر جیالوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ اور بھی خبریں ہوں گی بلیٹن کا حصہ، لیکن اس بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ ترکی کے شہر استنبول میں بین الاقوامی امن کانفرنس مقررین جنوبی ایشیا سمیت پوری دنیا میں قیام امن کے لیے باہمی تعاون پر زور دیا۔ عاطف بٹ کی تیار کردہ رپورٹ۔
इस्तंबुल में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस के दूसरे इजलास में जनूबी एशिया के साथ साथ पूरी दुनिया में बैनुल-इलाकाई ताउन पर बातचीत की गई। इजलास का इनकाद लाहौर सेंटर फॉर पीस रिसर्च LCPR और इस्तंबुल के जनूबी एशियाई रिसर्च सेंटर गेज़म की तरफ से किया गया, जिसमें मुतअद्दिद स्कॉलर्स, बैनुल-अक़वामी माहिरीन और सिफारतकारों ने शिरकत की। इजलास के इफ्तिताही खिताब में LCPR के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुजाहिद मंसूरी का कहना था कि अमन का हुसूल एक दिन में मुमकिन नहीं। आलमी अमन और उसके हकीकी मफहूम के बारे में एक फिक्री मुताबिकत को फरोग़ देने की ज़रूरत है। It is of course disappointing from Islamabad's perspective to see the government in Delhi not responding. I repeat, to see the government of Delhi not responding to any of the peace overtures that Pakistan has been making to India. No formal dialogue between India and Pakistan currently exists. However, let's say the issues are between India and Pakistan. In fact, we need to discuss these through a constructive dialogue, not dialogue for the sake of dialogue, but through a constructive dialogue, because as we all know, no talk option is no option. पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी से सोशल साइंसेज के रिटायर्ड प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी ने मुमालिक के दरमियान बैनुल-इलाकाई ताउन को फरोग देने की अहमियत पर जोर दिया। बुनियादी नुक्ता ये कहा गया कि एक तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि पावर पॉलिटिक्स में बड़ी ताकतें अपने मफादात के लिए इन मुल्कों को इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए इन मुल्कों को आपस में रवाबित बढ़ाने चाहिए, आपस में कंसल्टेशंस बढ़ानी चाहिए। वो सिर्फ सरकारी सतह पर नहीं बल्कि गैर सरकारी सतह पर, माशरती सतह पर जो है हर लेवल पे डिस्कशन करके जो इनके मसाइल हैं मुल्क के अंदर, दो मुल्कों के दरमियान या रीजन्स के दरमियान, किस तरीके से हम उनको एड्रेस करें ताकि हमारी डिपेंडेंस कम हो। बैनुल पार्लिमानी तुर्की पाकिस्तान दोस्ती ग्रुप के चेयरमैन अली शाहीन का कहना था कि हम एक ऐसे आलमी निज़ाम में क़याम अमन की कोशिशों में हैं जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून राइज है। पाकिस्तान तुर्की इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप का भी चेयरमैन हूँ। ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र है। पाकिस्तान और तुर्की का ताल्लुक़ात और आगे लेके जाने के लिए खुदा ने मुझे बहुत इससे बड़ा मौका दिया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान और तुर्की का ताल्लुक़ात आपको भी मालूम है कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन सिर्फ मोहब्बत का लिहाज से हम इस मोहब्बत का लिहाज से उसको तिजारी और अस्करी कमर्शियल लिहाज भी लेके आने का ज़रूरत है। और अली शाहीन यहाँ तुर्की में पाकिस्तान का एम्बेसडर भी है। जनूबी एशिया रिसर्च सेंटर गेज़म के सदर जमाल दिमीर का कहना था कि इलाकाई और आलमी अमन का हुसूल सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है कि जब इस्लाम और मशरिक़ व मगरिब की तहजीबें एक कम्युनिटी बनकर भलाई की तरफ बढ़ना शुरू कर दें। तकरीब से तुर्की के साबिक वज़ीर माहौलियात अदरीस गुल्लोचे ने भी खिताब किया, जबकि पाकिस्तानी सिफारतकार शमशाद अहमद खान ने तुर्की में साबिक सफ़ीर सुहेल महमूद का पैगाम पढ़कर सुनाया। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। सऊदी अरब के शहरुल खुबर में ईस्टर्न प्रोविंस क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तकसीम इनामात के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें खिलाड़ियों के अलावा क्रिकेट ऑफिशियल्स और कम्युनिटी मेंबरान शरीक हुए। नुमाइंदा 92 न्यूज़ उमैर अली ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा कीजिएगा। सऊदी अरब के शहर अल खुबर में ईस्टर्न प्रोविंस क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तकसीम इनामात के हवाले से तकरीब मुनाक़िद हुई, जिसमें खिलाड़ियों के अलावा क्रिकेट ऑफिशियल और कम्युनिटी मेंबरान ने भी शिरकत की। तकसीम इनामात की तकरीब के मेहमान खुसूसी अब्दुल अजीज़ नाइमी का कहना था कि क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए अपना हर किस्म का ताउन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, ईस्टर्न प्रोविंस क्रिकेट एसोसिएशन आला कारकर्दगी की बुनियाद पर बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच चुकी है। ईस्टर्न क्रिकेट एसोसिएशन के सदर फरहत महमूद ने कहा, सऊदी अरब में क्रिकेट का फरोग तेजी से हो रहा है और हुकूमत भी इसमें दिलचस्पी ले रही है। आखिर में मुख्तलिफ क्रिकेट टूर्नामेंट्स के दौरान शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों को ट्रॉफियां दी गईं, जबकि खिलाड़ियों में मेडल्स और दीगर इनामात भी तकसीम किए गए।
پیرس میں مقیم معروف شاعر اور صحافی ایاز محمود ایاز کے 7ویں شاعری مجموعے مجھے تم ہار بیٹھو گے کی تقریب رونمائی ہوئی، جس کا احوال بتائیں گے راجہ حبیب اپنی رپورٹ میں۔ ہم پرندے جو کسی ڈال پہ آ بیٹھتے ہیں، کتنے کم ظرف وہاں جال پہ آ بیٹھتے ہیں۔ ہم پرندے جو کسی ڈال پہ آ بیٹھتے ہیں، کتنے کم ظرف وہاں جال پہ آ بیٹھتے ہیں۔ پیرس میں مقیم معروف شاعر اور صحافی ایاز محمود ایاز کے 7ویں شعری مجموعے مجھے تم ہار بیٹھو گے کی تقریب رونمائی ہوئی۔ معروف شاعر سید سلیمان گیلانی اور عاطف مسعود نے شرکت کی۔ شرکاء نے ایاز محمود ایاز کی اردو ادب سے دلچسپی پر انہیں خراج تحسین پیش کیا، جبکہ ایاز محمود ایاز نے کہا کہ ان کی شاعری کا مقصد نوجوان نسل کو اردو ادب کی طرف راغب کرنا ہے۔ آج میری کتاب مجھے تم ہار بیٹھو گے کی تقریب رونمائی تھی، اور اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دیار غیر میں رہنے والے پاکستانی جو کہ اب اردو ادب سے اور اپنی جو مادری زبان ہے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کو ہم اردو ادب کے پھر قریب کریں۔ اس موقع پر محفل مشاعرہ کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں معروف شعراء عاشق زندھاوی، شمیم شام، ممتاز ملک، شاز ملک، عاطف مسعود، عظمت نصیب گل، ایاز محمود ایاز، عاکف غنی اور سید سلیمان گیلانی اور دیگر نے اپنا کلام پیش کیا اور شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ فیشن کی دنیا سے آپ کو خبر دیں کہ روسی دارالحکومت میں عرب فیشن کی رعنایا ماسکو میں 10 جون سے سجنے والے العربیہ فیشن میں مشرق وسطیٰ کے نامور ڈیزائنرز حصہ لیں گے۔ دبئی میں روسی کونسل خانے کے اشتراک سے ایک پریس کانفرنس میں رنگا رنگ ایونٹ کی تیاریوں سے آگاہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ ماسکو میں ہونے والے العربیہ فیشن ڈیز کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں۔ دبئی کے نجی ہوٹل میں ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں العربیہ فیشن ڈیز کی CEO لوئیزا یو، دبئی میں روس کی قونصل جنرل اولیگ فومین سمیت فیشن انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ اس فیشن شو سے روسی عوام کو عرب ثقافت کو جاننے کا موقع ملے گا۔ اس سے روس اور عرب دنیا کی درمیان معاشی اور ثقافتی مراسم گہرے ہوں گے۔ 3 روزہ ایونٹ میں 20 فیشن شو منعقد کیے جائیں گے۔ روسی اور عرب حسینائیں کیٹ واک کریں گی اور ریڈ کارپٹ پر جلوے بکھیریں گی۔ العربیہ فیشن ڈیز کی CEO لوئیزا ایو کا 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ یہ بہت بڑا شو ہوگا، جس میں خلیج سمیت پوری دنیا سے 4,500 سے زائد فیشن انڈسٹری سے وابستہ افراد شریک ہوں گے۔ Our second edition will start in 10 till 13 June. We will have a huge event. More than 4,500 visitors will be on our event. And we have a headliner, Amato and Michael Cinco. There's 2 famous designers from all over the world. We are waiting designers from all Gulf region, also from Pakistan, and some maybe we are talking with here now. So, but it's top secret now. And so actually this is a possibility for fashion designers all over the world come and start to make a business in Russia. ایونٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر سید علی کا کہنا تھا کہ ان کی کمپنی 2003 سے دبئی میں شو منعقد کر رہی ہے، لیکن روس میں ہونے والے ایونٹ سے عرب فیشن کو دنیا بھر میں متعارف کرانے کا موقع ملے گا۔ We're doing that show to showing in Moscow because we have a lot of clients from Moscow, and then we decided to join with them on June 10 to 13. Inshallah it will be okay, and you will see a lot of new collection. We do our best actually to making the thing come true. Everything inshallah will be fine. دبئی میں روس کے قونصل جنرل انٹون شیراگوف کا کہنا تھا اس ایونٹ کا مقصد عرب دنیا کو روس کے قریب لانا ہے تاکہ روس اور مشرق وسطیٰ کے درمیان معاشی تعلقات کے ساتھ ساتھ ثقافتی مراسم بھی بڑھائے جا سکیں۔ I think that this platform has many perspectives for development relations between Russia and UAE and other Gulf states, and I'm sure that we in the first point, and we start good way for very wide cooperation in this sphere. پاکستان سے تعلق رکھنے والے شو آرگنائزر ٹیم کے ممبر راشد علی کا کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ خوش ہیں کہ عرب ثقافت کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے ملک پاکستان کے کلچر کو بھی روس میں متعارف کرانے کا موقع ملے گا۔ العربیہ فیشن ڈے کافی بہتر تھے اور انہوں نے پہلے سیزن جوائن کیا تھا اور اٹ واز ویری گڈ، کافی اچھا تھا سیزن اور کافی لوگ آئے تھے۔ Well, to be honest, I'm so proud of
اپنے برانڈ کو ریپرزینٹ کرنا، اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا. آف کورس آلویز فیل پراؤڈ اینڈ انشاءاللہ اسی طرح اس کو پہنچاتے رہیں گے اوپر سے اوپر تک. 3 روزہ فیشن شو میں دنیا بھر سے 9000 مہمانوں کو مدعو کیا گیا ہے، جن میں عرب شہزادوں اور شہزادیوں سمیت فیشن، فلم انڈسٹری اور شعبے سے تعلق رکھنے والی عالمی شخصیات بھی شامل ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ بلٹن اپنا اختتام کو پہنچا. مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.